کوفہ کا شاہی محل جہاں چند دن پہلے نواسے رسول کا سر مبارک لایا گیا تھا، لیکن ٹھیک 5 سال بعد اسی محل کے فرش پر ایک اور کٹا ہوا سر پڑا تھا اور اچانک وہاں موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ خوفناک کالا سانپ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس کٹے ہوئے سر کے نتنوں میں گھس گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر تھا کربلا کے سب سے بڑے فرعون عبید اللہ ابن زیاد کا۔ ناظرین کرام، کربلا کا سچ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس ظلم کی داستان لکھنے والے یزید، شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کربلا کے فوراً بعد جو ہوا وہ روح لرزا دینے والا سچ اکثر لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی کیسے بے آواز چلی، آج پرائم نالج پر آپ وہ تاریخی حقائق سنیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ اگر دل مضبوط ہے تو اگلی 3 منٹ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، بلکہ اسلام کی معتبر ترین کتاب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3780 پر یہ موجود ہے۔ یہ بات جب مختار ثقفی کے لوگوں نے ابن زیاد کا سر قلم کیا اور اسے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لایا گیا تو اللہ کا عذاب دنیا ہی میں ظاہر ہو گیا۔ وہ کالا سانپ ابن زیاد کے ناک کے راستے دماغ میں گھستا، کچھ دیر اندر رہتا اور پھر منہ کے راستے باہر آتا۔ دیکھنے والے لرز اٹھے کہ جس منہ سے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی، آج وہی منہ ایک سانپ کا گھر بن چکا ہے۔ یہ اس غرور کا انجام تھا جو اس نے میدان کربلا میں دکھایا تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا نام سن کر ہر مسلمان کا خون کھولتا ہے۔ شمر ذی الجوشن، جس نے امام علی مقام کے جسم پر جسم اتھر پر خنجر چلایا تھا۔ جب کوفہ میں قاتلان حسین کے لیے زمین تنگ ہوئی تو شمر ایک گمنام دیہات کی طرف بھاگا، لیکن مقافات عمل دیکھیے، اسے کوئی مہلت نہ ملی۔ مختار ثقفی کے کمانڈر ابو عمرہ نے اسے ایک ویران جھونپڑی میں زندہ دبوچ دیا۔ اسے اسی وقت قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو مٹی میں دفن کرنے کی بجائے تپتے ہوئے صحرا میں جنگلی کتوں کے آگے پھینک دیا گیا، جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو پیاسا شہید کیا۔ اس کا گوشت کتوں نے نوچ نوچ کر کھایا۔ عمر بن سعد، وہ بدبخت سپہ سالار جو صرف رے کے علاقے کی گورنری اور دنیا کے لالچ میں یزیدی فوج کا کمانڈر بنا تھا، کربلا کے بعد وہ ایک ایک دن تڑپا۔ وہ روز اپنے محل میں خوف سے جاگتا تھا کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے، اور پھر وہ رات آئی گئی، ابو عمرہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ توڑ کر داخل ہوا اور عمر بن سعد کو اس کے اپنے جوان بیٹے کے سامنے تڑپا تڑپا کے قتل کر دیتا۔ جس حکومت اور عہدے کے لیے اس نے دین بیچا تھا، وہ عہدہ تو دور، اسے اپنی جان بچانے کی جگہ بھی نہ مل سکی، اور آخر میں اس پوری سازش کا ماسٹر مائنڈ یزید بدبخت۔ کربلا کے بعد یزید صرف 3 سال مزید زندہ رہ سکا۔ تاریخ اسلام کی مستند ذرائع بتاتے ہیں کہ عمر کے آخری دنوں میں وہ ایک ایسی پراسرار اور عبرتناک بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ اور جسم کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ درد سے چیختا تھا اور کوئی دوا کام نہیں کرتی تھی۔ محض 38 سال کی عمر میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ آج دمشق کے ایک ویران اور گمنام کونے میں اس کی مٹی کا ڈھیر بنا ہے، جہاں لوگ صرف لعنت بھیجنے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک کروڑوں انسانوں کی عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ناظرین، تاریخ کا یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ مظلوم کے آنسو اور خون کبھی ضائع نہیں جاتے۔ خدا کی پکڑ دیر سے ہی صحیح، لیکن جب آتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ آپ کو تاریخ اسلام کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ کومنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں، اور ایسی سچی اور نایاب معلومات کے لیے ہمارے چینل پرائم نالج کو ابھی سے سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔